لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح حضرات کے علم میں ہے کہ ہر ہفتہ اتوار کو قرآن کریم کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، تو آج ہم سورہ آل عمران تیسرا پارے کا 14واں نمبر رکوع اور سورت کا 6واں رکوع، اس کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے اور اس رکوع کا ترجمہ ہوگا انشاءاللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل یا اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب، کہیے اے اہل کتاب. اس طرح میں نے پہلے بھی بتایا، جہاں بھی قرآن کریم میں قل کا لفظ ہوتا ہے تو اس سے مراد خطاب ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ کہیے، قل مانے کہیے سے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اہل کتاب یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک بات کی طرف آؤ، سواء بیننا، جو برابر ہے ہمارے درمیان، سوا برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. کون سی بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں. اللہ کا معنی یہ نعبد، ہم عبادت کریں، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ مگر کس کی؟ اللہ کی. تو اب یہاں پر اہل کتاب کو اوپر سے جو باتیں ان کی گزری ساری چیزیں، ان کی خباثتیں اور ان کی ساری باتیں بیان کی، اب آ کر اللہ رب العالمین نے انہیں توحید کی دعوت کی، عام دعوت کی. فرمایا ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم شرک نہ کریں اس کے ساتھ، یہی اللہ کے ساتھ، شیئا کسی چیز کو، چاہے وہ چیز مخلوق ہو، مخلوق میں سے سورج ہے، چاند ہے، ستارہ ہے، درخت ہیں، جانور ہے، گائے بیل ہے، انسان ہے، کوئی بھی چیز ہے، شیئا کا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی بھی چیز ہو تو ہم اس کی چاہے عبادت نہ کریں، اس کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں. اور آگے فرمایا ولا یتخذ، اور نہ بناوے کوئی بعضنا بعضا، کسی کو ہم میں سے بعض کو، ہم میں سے بعض کو نہ بنائے. کیا نہ بنائے؟ اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ کو سوا، یعنی رب جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا اور کسی کو رب ہمیں نہیں بنانا چاہیے. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے یہود و نصارہ سے کہہ دیجیے، فَإِن سو، ان اگر، تولوا منہ پھیر لے، مطلب آپ کی بات کو نہیں مانتے، فَقُولُوا اشْهَدُوا، سو کہیے ان سے کیا؟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، گواہ بن جاؤ تم. کیا بن جاؤ؟ گواہ بن جاؤ، وٹنس ہو جاؤ. کس بات کے اوپر؟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم جو ہیں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان ہونے کی تم گواہی دینا. تم نہیں مانتے نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن ہمارے بارے میں یہ گواہی دے. آگے فرمایا یا اہل الکتاب، اب یہاں سے اہل کتاب سے 5 شکوے بیان کیے جاتے ہیں، ان سے 5 شکوے کیے جاتے ہیں، کمپلین ہے کسی میں. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ یہودی کہتے ہیں، یہاں پر یہود اور نصارہ کا آپس میں جھگڑا ہے، یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، آپس کی ان کی لڑائی. یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں نہیں
ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، نصرانی تھے، تو آپس میں ان کی لڑائی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست جواب دیا ہے، اتنا زبردست جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا وما انزلت التوراۃ، اور جو اتاری، وما انزل، اور جو تورات جو ہے، والانجیل، اور انجیل، الا من بعد، وما انزلت التوراۃ، وما نہیں، انزل اتاری، انزلت التوراۃ اتاری نہیں تورات، اور کیا چیز، والانجیل انجیل، الا من بعد، ان کے بعد، یعنی کئی صدیاں بعد جو ہے تورات اور انجیل آئی. تم جھگڑ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے اور یہودی تھے، یہ کیسی بات ہے؟ اس میں کون سی لاجک آ گئی؟ وہ تو کئی سو سال پہلے گزر چکے ہیں. یہ کتاب تورات اور انجیل تو بعد میں آئی، عیسائیت بعد میں آئی، یہودیت بعد میں آئی. آپ کسے کہتے ہیں کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ نصرانی تھے؟ کیا عجیب بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں، سمجھ نہیں ہے؟ سمجھتے ہو کیسی بے تکی باتیں کر رہے ہو. آگے فرمایا ہا انتم سنتے ہو، ہا اولائے حاجتم، ان باتوں میں تم جھگڑ رہے ہو، حاجتم فیما لکم بھی علم، اس باتوں میں تم تو جھگڑتے ہو جس میں تمہیں علم ہے. چلو یہ تو ایکسیپٹیبل ہے، یہ تو بات مان لیتے ہیں ہم. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم لڑتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا جھگڑا ہے. یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، اس بارے میں تمہاری لڑائی ہے، یہ تو مان لیا. تو فرمایا ہا انتم سنتے ہو، ہا اولائی یہ، حاجتم فیما لکم بھی علم، ان باتوں میں تم جھگڑتے ہو جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے، نالج ہے، خبر رکھتے ہو. تو فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے فلم تحاجون، فلم تحاجون، تو کیوں لڑتے ہو، فیما لیس لکم بھی علم، ان باتوں کے اندر جن کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، ان میں کیوں لڑتے ہو تم؟ یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں تم کیوں لڑتے ہو؟ تمہیں علم ہی نہیں ہے. تو کون تھے، یہودی تھے یا کیا تھے؟ تو آگے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے. یہ تو اللہ جانتا ہے، تمہیں علم اس کا؟ تو جو چیزیں اللہ جانتا ہے ان کے بارے میں تمہیں علم ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. آگے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا، لڑے نہ یہودی اور اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے. فیصلہ سنایا، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، کرسچین بھی نہیں تھے. تو فرمایا ولکن کان حنیفا مسلما. آگے ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے 3 صفتیں بیان کی. کتنی صفتیں بیان کی؟ 3. پہلی ولکن کان حنیفا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تھے حنیف. حنیف کا کیا معنی؟ حنیف کا معنی ہے یعنی تمام جھوٹے ادیان، جھوٹے مذہب، جتنے بھی جھوٹے ریلیجن تھے ان سب سے کیا ہے، بیزار، ان سے بیزار تھے. مسلمن، اور حکم بردار مسلمان تھے. مسلمن کا معنی کیا کہ اللہ کی توحید کو ماننے والے اور اللہ کی اطاعت و تابعداری کرنے والے مسلمان یہ. تو آگے پر وما کان من المشرکین، تیسری صفت بیان، وما کان من المشرکین، وہ تو مشرک تھے ہی نہیں. تو یہود و نصارہ جو تم ہو تو تم تو شرک کر رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور خدا کہہ رہے ہو، اور یہودی ہو تم تو عزیر علیہ السلام کو خدا اور اس کا بیٹا. تو یہ کیسی بات ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے. جتنے بھی بات جو تم نے اپنی طرف سے جو عیسائیت کو بنا کے ایک مذہب گھڑ دیا ہے، اس کی اصلیت کو ختم کر دیا ہے، اس سے تو بیزار تھے. اور دوسرا یہ مسلمان بھی تھے. تیسرے نمبر پر مشرکین میں سے نہ تھے. تم شرک کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا فیصلہ سنا. آگے تو فرمایا ان اول الناس بابراہیم. اب ابراہیم علیہ السلام سے تھے کون ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعویٰ کرنے میں زیادہ حق بجانب کون ہے رائٹ جو دعویٰ کرے کہ میں ابراہیم ہوں. کون ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول الناس، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ مناسب بات کیا ہے، سب سے زیادہ مناسب ابراہیم علیہ السلام سے ان کو تھی، یعنی مناسبت زیادہ یا سب سے زیادہ قرب جو تھا، نزدیکی جو تھی ابراہیم علیہ السلام کو ان سے للذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی۔ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، توحید کو ماننے والے تھے، انہوں نے تو اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا توحید کے لیے، اللہ رب العالمین کی خدائی کو منوانے کے لیے، اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، آگ میں ان کو ڈال دیا گیا، وہ تو موحد تھے۔ تو فرمایا للذین اتبعوہ، جو اس راستے جو ان کی اتباع کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر رہا ہے، تو وہی ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہذا النبی، اور یہ نبی، کون نبی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہذا النبی، اور یہ نبی زیادہ حقدار ہیں اس بات کے دعوے دار ہو سکتے ہیں کہ جو میں ابراہیم ہوں۔ تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ لوگ جو اتباع کیا، وہذا النبی، اور یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، آپ سب، ہم سب ایمان والے، ہم دعویٰ کریں کہ ہم ابراہیمی ہیں تو ہم حق بجا لیتے۔ سب سے زیادہ بات ہماری ٹھیک بات، کیونکہ ایمان والے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، صحابہ اکرام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے، وہ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں تو یہ اپنے دعوے میں کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، واللہ، اور اللہ، ولی المؤمنین، مددگار ہے کس کا؟ مؤمنین کا۔ مومنین کا مددگار کون ہے؟ ولی کہتے ہیں مددگار کو، تو مددگار کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آرزو ہے بعض اہل کتاب، اہل کتاب کی چاہت، خواہش تھی۔ کیا خواہش تھی؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ ان کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ، اور آرزو ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بعض کی، یضلونکم، کہ تمہیں گمراہ کر دے۔ فرمایا وما یضلون، اور وہ گمراہ نہیں کرتے، وما یضلون، گمراہ نہیں کرتے، کس کو؟ الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، وہ آپ کو راستے سے ہٹانے میں لگے ہوئے، لیکن بے وقوف فکر ہیں کیوں؟ وما یشعرون، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حقیقت کے اندر وہ اپنے آپ کو راستے سے بھٹکا رہے ہیں، اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو راستے سے بھٹکا رہے ہیں، لگے کس کے گمراہ کرنے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تم اپنی فکر کرو، تم جا رہے ہو۔ وما یشعرون، تمہیں سمجھ نہیں ہے، وما یشعرون، سمجھ نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اب یہاں سے دوسرا شکوہ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو؟ لما، کیوں، وائی، تکفرون، کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، ریجیکٹ کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی آیت تورات، کیوں اس اللہ کی کتاب انجیل کے اندر یا تورات کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان باتوں کو کیوں تم نہیں مانتے، کیوں انکار کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، اور تم تو قائل ہو اس بات کی، تم سارے گواہ ہو، دیکھ رہے ہو کہ تورات کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی ہوئی ہے، آپ کی صفات لکھی ہوئی ہے، آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور آج تم اس کو انکار کرو، مان نہیں رہے ہو۔ تو فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب، تلبسون کہتے ہیں ملانا، کیوں ملاتے ہو؟ ختم کرنا، کیوں ملاتے ہو؟ مکس کر دینا، کس چیز کو؟ حق کو اور باطل۔ حق کیا ہے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہے، یہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے، یہ ساری بات، یہ ساری چیزیں تمہارے، تو کیوں الحق والباطل، حق اور باطل کو آپس میں کیوں گڑبڑ کرتے ہو، ملاتے ہو، مکس کرتے ہو؟ فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور چھپاتے ہو سچی بات کو، سچی بات تم چھپا رہے ہو لوگوں سے، بتا دو، کیوں نہیں بتاتے تم؟ اب یہاں یہ جو آخری والا یہ شکوہ ہے نا، پہلا شکوہ ان کے عام پبلک سے تھا، عام لوگوں سے تھا، اب یہاں سے ان کے جو علماء ہیں اور وہ جو لوگ پڑھے لکھے جو لوگ تھے ان کے اندر، ان سے یہ شکوہ کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق
بالباطل، کیوں تم چھپاتے ہو، خلط مل کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور حق کو تم چھپاتے کیوں؟ وانتم تعلمون، حالانکہ تم ساری بات کو کیا کرتے ہو؟ جاننے کے بعد باوجود تم ایسی غلط باتیں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لما تلبسون الحق، تو کیوں کیا ہے؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین اسلام کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس یہ جماعت کے ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں، اور یہ تشکیل انہوں نے کی ہے تھوڑی سی، تو جماعت میں کھانا، جماعت کے ساتھ رہنا، یہ بڑی مرکز ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا، جوڑنا، وہاں جانا آنا، یہ کافی فائدہ مند چیز ہے۔ ایک دین کے مرکز کے ساتھ ایک کنیکشن اور رابطہ جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہمیں رات کے دن کوشش کرنی چاہیے مرکز میں جائیں، اور جماعت میں جانے کے لیے بھی کوشش کریں کہ نرمی ہو جائے، اس کورونا وائرس کے اندر تھوڑی کمی ہو جائے تو ضرور جماعت میں جایا کریں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دین اسلام میں جہاں علماء اکرام لگے ہوتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ ہماری جماعت جو ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری جتنی بھی جہاں دین کی کام اور محنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ساری محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ تم سب کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے، اللہ تم سب کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے، جو کہا جو سنائے اللہ العالمین ان کی توفیق عطا فرما دے، اسلام کے صحیح عقائد کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، دین اسلام کی بجائے اللہ العالمین استقامت نصیب فرما دے، صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما دے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما آمین۔